امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مال بہت دیا تھا، مال سے اس کو نوازا تھا، اور اس بندے کو بھی مال سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ مال کو جمع کرنے کی حوث اور حرص اتنی زیادہ اس کے دل میں ہو گئی کہ وہ بندہ صرف مال ہی جمع کرتا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو گیا مال کی محبت میں۔ آج بھی آپ کو مسلمانوں کی ایک تعداد ملے گی کہ جس وقت مال نہیں تھا، غربت تھی، اس وقت پانچوں وقت کے نمازی تھے، تلاوت قرآن بھی کرتے تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے، لیکن جوں ہی مال کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس مال کے اندر ایسے ڈوبے، پھر اپنے رب، اپنے خالق و مالک کی یاد سے غافل ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل کا وہ شخص جس کو اللہ نے اتنا مال دیا، مال سے نوازا، دولت سے نوازا، وہ بندہ بھی دنیاوی مال کی محبت کے اندر آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو گیا اور اپنے رب کو اس نے بھلا دیا، اس کی عبادت سے منہ چرا لیا۔ ایک بار وہ اپنے محل کے اندر بیٹھا تھا کہ اس نے اپنے سارے جتنے بھی خادمین تھے، ملازمین تھے، ان کو کہا کہ میرے گھر میں جتنا بھی خزانہ ہے، جتنا بھی مال ہے، وہ سارے کا سارا جمع کر کے میرے سامنے رکھ دو، تاکہ میں دیکھوں تو میرے پاس خزانہ کتنا ہے، میرے پاس مال کتنا ہے، دولت کتنی ہے، سونا چاندی کتنا ہے۔ ملازمین نے تمام سونے چاندی جواہرات درہم و دینار سب کچھ اکٹھا کر کے اس بندے کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ بندہ جو اپنے اس مال کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اتنے میں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اور ملک الموت علیہ السلام نے اس بندے کو آ کے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس نے یہ بات سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کانپنا شروع کر دیا، کہنے لگا مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو تاکہ میں کچھ نہ کچھ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، کوئی نہ کوئی میں وصیت کر لوں۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام تو نے اس وقت کیوں نہ کیے جب اللہ نے تجھے صحت، زندگی اور مال سب کچھ عطا فرمایا۔ اب جب تیرا آخری وقت آ گیا، اب تیرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اب تو یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں۔ فرمایا کہ اب میں تجھے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دوں گا، اب میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت علیہ السلام نے اس مالدار شخص کی روح قبض فرما لی۔ قرآن پاک کے اندر جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں رب کی یاد سے غافل نہ کرے۔ عموماً بندہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہی رب سے غافل ہوتا ہے، ایک تو مال کی وجہ سے اور دوسرا اولاد کی وجہ سے۔ کچھ لوگ مال کے پیچھے ایسا بھاگے کہ صرف مال ہی جمع کرنا ہے، وہ حلال ہو وہ حرام ہو۔ کچھ لوگوں نے مال کی وجہ سے رب کو بھلا دیا، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اولاد کی وجہ سے اپنے رب کو بھلا دیا۔ اولاد کی پرورش کرنی ہے، اولاد کا مستقبل بنانا ہے، اولاد کی محبت میں ایسے گم ہوئے کہ اپنے رب سے غافل ہو گئے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو ہی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں رب کی یاد سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی مال کی محبت میں آ کے یا اولاد کی محبت میں آ کے اپنے رب کو بلا دے گا، اس کی یاد سے اپنا منہ پھیر لے گا، پھر اللہ فرماتا ہے یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیاوی طور پہ تو ہم دیکھیں گے مال جمع کر کر کے کوٹھیاں، بنگلے اس نے بنا لیے، جائیدادیں بنا لی، پلازے بنا لیے، گاڑیاں خرید لی۔ دنیاوی طور پہ ہم سوچیں گے یہ بندہ بڑا نفع کے اندر ہے، بڑا اس کے اوپر کرم والا معاملہ ہے، اس کے پاس مال بڑا ہے، ملازم بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ جو مال کی محبت میں آ کے اپنے رب سے غافل ہوا، یہ نفع کے اندر نہیں ہے، بلکہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ بندہ گھاٹے کے اندر ہے۔
تو اس لیے بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پہ یہ تنبیہ فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت، اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا جمع کیا، کیا نیکیاں اس نے آگے بھیجی۔ مال جمع کر لیا، دنیا اپنی بہتر بنا لی، کیا اس نے اپنی آخرت کو بھی بہتر بنایا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی بندے کا انتقال ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھی آتے ہیں، جو اس کے میت کے ورثاء ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، گھر والے اور دنیا والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا، کتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہے، کتنی زمینیں، کتنی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا۔ فرشتے آگے کا دیکھ رہے ہیں اور پیچھے والے ہمارے مال کی طرف نظر کر رہے ہیں، اور اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں تو ہم نے کسی نے 20 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 40 سال، کسی کی 50 سال گزر گئی، تو اس عرصے کے اندر ہم نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا، اپنے رب کی عبادت کتنی کی، اپنے رب عز و جل کی حکم کی فرما برداری کتنی کی۔ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو 5 وقت کی نماز سے بھی محروم ہے، تلاوت قرآن تو شاید رمضان میں یا کبھی کی ہو، تو نمازوں سے بھی ہماری ایک اکثر تعداد جو ہے وہ غافل ہو چکی ہے۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان 3 قسم کے دعوے کرتا ہے، دعوے 3 قسم کے کرتا ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے ان دعووں کے خلاف ہوتا ہے۔ پہلا دعویٰ کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، دعویٰ اس کا کرتا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میں اس کا غلام، میں اس کا بندہ ہوں، لیکن عمل انسان کا غلاموں والا نہیں ہوتا۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا کوئی غلام ہو یا بادشاہ کے سامنے اس کا غلام کھڑا ہو تو کس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور بادشاہ اشارہ کرے تو بیٹھ جاتا ہے، اشارہ کرے تو کھڑا ہو جاتا ہے، اشارہ کرے تو اس کی حکم کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو ایک دنیاوی بادشاہ کا جو غلام ہے، اس کا جو ملازم ہے، وہ اپنے بادشاہ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے، اور بندہ مومن جو اپنے رب کو خالق بھی مانے، اس کو اپنا رازق بھی مانے، اس کو اپنا مشکل کشا بھی مانے، اور پھر اس کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام اور بندہ بھی ثابت کرے، لیکن فرمایا کہ پھر عمل جو ہے انسان کے وہ ہیں کہ گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام نہیں ہے، غلاموں والے کام نہیں کرتا، اپنی مرضی کرتا ہے، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو تو پھر اس وقت اپنے مالک کو بھول جاتا ہے اور اپنی من مانی کرتا ہے۔ تو جو بندہ ملازم ہو، جو خادم ہو، جو غلام ہو، جو نوکر ہو، وہ اپنی من مانی نہیں کیا کرتا، وہ اپنے آقا، اپنے خالق و مالک کی فرما برداری کیا کرتا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن انسان کے اعمال اس کے قول کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو رازق ماننے کے باوجود صبح سے لے کر شام تک حرام کے اندر بھی ہاتھ ڈالتا ہے، حلال کو بھی جمع کرتا ہے، اور اس مال کے پیچھے ایسا بھاگتا ہے کہ اپنے خالق و مالک کو بھلا دیتا ہے۔ جب تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ میرا رازق اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا اللہ ہے، تو پھر تم اس رزق کے پیچھے ایسے کیوں بھاگے کہ اپنے خالق کو ہی بلا دیا، اپنے خالق کو بلا کے اس رزق کے پیچھے اتنے زیادہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق جو ہے انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح کہ انسان کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ انسان 7 کوٹھیوں کے اندر بھی بند ہو جائے، پہاڑوں کے غاروں میں جا کے چھپ جائے، بڑے سے بڑا قلعہ بھی اگر وہ قلعے کے اندر اپنے آپ کو چھپا لے، لیکن پھر کیا ہے کہ موت آئے گی تو وہ اسے 7 کوٹھیوں کے اندر سے بھی آ کے موت کا فرشتہ لے جاتا ہے۔ تو جس طرح انسان کی موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، رزق بھی انسان کا اسی طرح پیچھا کرتا ہے، اور رزق انسان کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ انسان کو مل کر ہی رہتا ہے، ہر حال میں وہ اس کو ملے گا۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، ہر بندہ
یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے موت آئے گی، لیکن انسان کے اعمال ایسے ہیں اور فعل اور کام ایسے ہیں گویا کہ کبھی اس نے دنیا سے جانا ہی نہیں۔ دنیا کے اندر آ کے دنیا کی رنگینیوں کے اندر ایسا کھویا، دعویٰ تو کر رہا ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں کیا ہماری موت کی تیاری والے ہیں یا دنیا اور آخرت سے غفلت والے ہمارے اعمال ہیں؟ یقیناً ہمارے جو اعمال ہیں نا وہ غفلت والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کے دور کے اندر ایک بڑھیا نے آپ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری عمر کتنی بنائی ہے، مجھے پتہ لگے کہ میری عمر اور میری ایج کتنی ہے تاکہ میں اس حساب سے اپنی زندگی گزاروں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے حضرت نوح علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے 400 سال زندگی عطا فرمائی ہے، 400 سال کے بعد تمہیں موت آ جائے گی۔ اب اس بڑھیا کے الفاظ سنیے، اس بڑھیا نے کہا کہ جب اللہ نے مجھے اتنی تھوڑی سی زندگی دی ہے، صرف 400 سال میں دنیا میں رہوں گی، تو فرمایا کہ پھر مجھے گھر کی ضرورت نہیں ہے، پھر مجھے بنگلے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر میں جنگل کے اندر کسی جھوپڑی کے اندر ہی گزارا کر لوں گی۔ 400 سال کی زندگی، کہا مجھے گھر کی ضرورت نہیں ہے، میں کوٹھڑی ایک کسی جھوپڑی کے اندر اپنا گزر بسر کر لوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، اللہ نے تجھے 400 سال کی زندگی عطا فرمائی، تجھے اسے بھی مختصر اور تھوڑی زندگی تصور کر رہی ہے۔ ان قریب ایک امت آئے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور ان کی عمر 60 سال 70 سال 80 سال ہوگی، لیکن وہ اپنے گھر اور محلات ایسے بنائیں گے جیسے کہ انہوں نے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان جو ہے دعویٰ اس چیز کا کرتا ہے کہ اسے مرنا ہے، لیکن انسان کے جو اعمال ہیں وہ گویا یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ گویا اس نے دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، آپ نے جو اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم دنیا میں آ کے دنیا کے ہی ہو کے رہ جائیں، فرمایا اللہ نے ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ہم لکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اس لیے دنیا کے اندر نہیں بھیجا کہ ہم دنیا میں آ کے دنیا کے ہی ہو کر رہ جائیں۔ روایات میں ہے کہ ایک نیک شخص تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، تو رستے میں چلتے چلتے اس کو کہیں سے ایک سونے کی اینٹ مل گئی۔ اب سونے کی اینٹ لے کر وہ گھر گیا، اس سونے کی اینٹ کے بارے میں ساری رات وہ سوچتا رہا کہ میں صبح اٹھ کے یہ کروں گا، اس کو بیچ کے اتنے پیسے میرے پاس آ جائیں گے، میں کاروبار کروں گا، گھر بناؤں گا، عیش کروں گا۔ اس طرح سوچتے سوچتے پوری رات اس کی آنکھ ہی نہ لگی، ساری رات اس اینٹ کے ہی اس خیالات کے اندر وہ کھویا رہا، نہ اللہ کی عبادت کر سکا، صرف اینٹوں کے ہی خیال کے اندر کہ میں اس کو بیچ کے یہ کروں گا یہ کروں گا، سویا رہا، جاگتا رہا۔ اگلے دن جب اس اینٹ کو اٹھایا کہ اس کو جا کے سونے کو فروخت کر کے کوئی مال حاصل کروں گا، گھر بناؤں گا، عیش کروں گا، چلتے چلتے اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قبرستان میں ایک قبر کے پاس ایک بندہ قبر کی مٹی سے اینٹیں تیار کر رہا ہے، قبر کی مٹی لے رہا ہے اور اس سے گارا بنا کے اینٹیں تیار کر رہا ہے۔ تو اس کا دل جو تھا اندر سے بول اٹھا کہ اے بندہ خدا، تو اس دنیاوی اینٹ کے اوپر، اس مال کے اوپر ایسا اللہ تعالیٰ سے غافل ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد میری قبر سے بھی لوگ اسی طرح مٹی سے اینٹیں تیار کریں۔ تو یہ خیال آتے ہی اس نے اس اینٹ کو صدقہ کر دیا اور پھر دوبارہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، اس نے ہمیں زندگی بھی دی ہے، اس اللہ عز و جل نے ہمیں صحت بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اس نعمت کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تمہیں ضرور نعمتوں کے بارے میں اس دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ جوانی کی نعمت ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، گھر ہو، صحت ہو، بنگلہ ہو، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اور جوانی کی نعمت جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ جوانی ایک ایسی نعمت ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے
نماز کا سوال کرے گا، اور نماز کے بعد بندہ مومن سے اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، بتا کہ تو جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، چوکوں کے اندر کھڑا ہو کے لڑکیوں اور عورتوں کے پیچھے جا کے اپنی جوانی کو برباد کر کے آیا ہے، یا اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزار کے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں تاکہ میں کوئی نیک اعمال کرنا شروع کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے پہلی چیز جو نبی پاک نے بیان فرمائی وہ کیا تھا؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جو جوانی ہوتی ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی انسان کے لیے نعمت ہے۔ ایک تعداد ہے نوجوانوں کی جو چوکوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر اور اپنی جوانی کے قیمتی لمحات گلیوں کے اندر برباد کر دیتے ہیں۔ نماز کب پڑھیں گے؟ ابھی بہت عمر پڑی ہے جی، 40 سال 50 سال کی عمر ہو جائے گی پھر نماز پڑھیں گے۔ آپ کو کس نے گارنٹی دی کہ آپ بوڑھے بھی ہوں گے؟ کس نے آپ کو گارنٹی دی کہ آپ 40 سال یا 50 سال کی عمر کو پہنچیں گے؟ موت جو ہے وہ انسان کے پیچھے ہے۔ کسی وقت بھی جوانی کے، کیا آپ نے کسی جوان کو دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا کسی بچے کو پیدا ہوتے کے 1 دن کے بعد دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو کسی کے پاس اس چیز کی گارنٹی نہیں کہ وہ جوان بھی ہوگا اور پھر وہ اپنی اتنی زندگی کو بھی پہنچے گا۔ تو یہ ایک خیال ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے کہ بڑی ابھی زندگی پڑی ہے، اپنی جوانی کو عیش کے اندر گزار دوں اور اس کے بعد جب بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت نماز کے لیے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ حالانکہ پھر کیا ہوتا ہے، جب بڑھاپا آ جاتا ہے نا تو اس وقت نماز پڑھنے کے انسان قابل بھی نہیں رہتا۔ اس جوانی کے اندر علم دین سیکھ سکتا ہے، جو نماز کا طریقہ، جو قرآن اور حدیث کے جو مسائل ہیں بندے کو یاد بھی ہو جاتے ہیں۔ جب بوڑھا ہو جائے گا تجھے سورۃ الفاتحہ بھی یاد کرائی جائے گی تو یاد ہی نہیں ہوگی۔ انسان کا ذہن، دماغ، سب کچھ، اعضاء، اس کے کندھے، اس کی کمر، ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جب اپنی جوانی کو تو ان عبادات کے اندر نہیں گزارے گا، بڑھاپے میں تو کیسے اللہ کی عبادت کرے گا؟ کتنے بوڑھے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، 1 گھنٹہ پہلے گھر سے چلتے ہیں، پھر جا کے مسجد میں پہنچتے ہیں، بالکل آہستہ آہستہ گرتے پڑتے پہنچتے ہیں، اور پھر بھی ان کی جماعت نکل چکی ہوتی ہے، اور پڑھتے بھی ہیں تو نہ سجدہ صحیح کرتے ہیں نہ رکوع صحیح کرتے ہیں۔ کیوں؟ کسی کی کمر جھک گئی ہے، کوئی بڑھاپے کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جوانی کی ہی عبادت حقیقی عبادت ہے۔ بڑھاپے کے اندر تو کوئی اشارے سے نماز پڑھے گا، کوئی معاذ اللہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ جو اپنے بستر سے بھی نہ اٹھ سکے گا۔ تو اس لیے اس جوانی کے قیمتی لمحات کو عبادت کے اندر گزاریں، اور اس جوانی کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ جو بندہ اپنی جوانی کو عبادت میں گزارے اس کو کیا ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی جوانی کے اندر نمازوں کا عادی ہو، تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عادی ہوتا ہے، جب وہ بندہ بڑھاپے کے اندر پہنچ جاتا ہے، جب اس کے اعضاء کے اندر، اس کے پاؤں کے اندر، بازو کے اندر کمزوری طاری ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ جو عبادات یہ جوانی کے اندر کیا کرتا تھا بڑھاپے میں نہیں کر پا رہا، تو اللہ تعالیٰ بغیر کیے ہی اس کو جوانی والی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، شرح مشکات کے اندر، کہ جس طرح گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے، گورنمنٹ کا ملازم ہو، جب اس کی پینشن لگتی ہے، جب وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اس کا ماہانہ وظیفہ لگا دیتی ہے، کوئی 10,000 15,000 20,000 مہینے کے اس کو گورنمنٹ کے ملازمین کو پینشن کے طور پر ملتے ہی رہتے ہیں۔ کیوں ملتے ہیں؟ کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، نہ یہ مزدوری کر سکتا ہے، نہ اب یہ کوئی کام کاج کر سکتا ہے، لہٰذا بڑھاپے کے اندر پینشن اس لیے لگائی تاکہ یہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو نوجوان اپنی جوانی کو عبادت کے اندر گزار کے جاتا ہے، جب وہ بڑھاپے کے اندر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی بھی پینشن لگا دیتا ہے۔ اور پینشن کیا ہے؟ کہ وہ جوانی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وہ جوانی کے اندر جنازوں میں شرکت کرتا تھا، صبح شام قرآن پڑھا کرتا تھا، جوانی کے اندر حج عمرہ کرنے والا تھا، بڑھاپے میں گیا تو گھر سے چلنے کی طاقت نہ رہی، مسجد میں آنے کی طاقت نہ رہی، اب گھر پہ بھی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جوانی کی عبادت کی برکت سے جماعت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے اس جوانی کو آپ غنیمت جانیں، اور اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو عبادت کے اندر گزار لیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو کتے رکھنے کا بڑا شوق تھا، اور بڑے زہریلے قسم کے کتے اس نے رکھے ہوئے تھے۔ جو بندہ بھی اس کی مخالف کوئی بات کرتا یا کام کرتا، اس بندے کو اٹھا کے کتوں کے اندر ڈال دیتا۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا،
بڑا سمجھدار تھا، 35 سال بادشاہ کی خدمت کی۔ جب وہ وزیر بڑھاپے کو پہنچا تو بادشاہ سے کہنے لگا حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں کہیں جھوپڑی میں بیٹھ کے، جنگل میں بیٹھ کے اپنی بقیہ زندگی گزار لوں، دماغ بھی کمزور ہو گیا، اب میں تمہارے کام کا تو رہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، تم میری ہی اسی طرح خدمت کرتے رہو، جب تک میں اجازت نہ دوں تم نہیں جا سکتے۔ اب یہ وزیر بڑا سیانہ تھا، اس نے ایک دفعہ چلتے چلتے دیکھا کہ جو کتوں والے جنگلے کے پاس بیٹھا کرتا تھا، کتوں کو جو روٹی اور کھانا اور دانہ پانی ڈالا کرتا تھا، اس نے اس سے کہا کہ بھئی مجھے بھی تھوڑا ٹائم دو، میں بھی تمہاری خدمت تھوڑی کر لوں، تم اپنا کام کر لو، میں کتوں کو تھوڑا سا کھانا ڈال دیا کروں گا۔ اس طرح کئی مہینے اس نے گزارے۔ ایک دفعہ اس وزیر سے کوئی غلطی ہو گئی، بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر کو، اس بڈھے کو اٹھاؤ اور کتوں کے سامنے ڈال دو، اور وہ کتے اتنے زہریلے تھے وہ بندے کو نوچ کے پاڑ کھایا کرتے تھے۔ جب اس وزیر کو اٹھا کے کتوں کے اس جنگلے کے اندر ڈالا تو کیا ہوا کہ کتے نے اس کو پاڑنے اور کھانے کی بجائے کتوں نے اس کے پاؤں کو چاٹنا شروع کر دیا، کوئی پاؤں کو چوم رہا تھا، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ بادشاہ بڑا حیران کہ کیا ہوا، یہ کتے تو آج تک جو بھی ان کے پاس گیا اس کو پاڑ کھاتے تھے، لیکن اس وزیر کے پاؤں چوم رہے ہیں۔ وزیر سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ وزیر کہنے لگا بادشاہ تو بڑا سیانہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ عقل عطا فرمائی تھی، میں نے اس کتے کو چند مہینے تک کچھ نہ کچھ لقمہ کھلایا، دانہ پانی ڈالا، فرمایا اے بندہ، اے بادشاہ، تو اپنے رب کا بندہ ہونے کے باوجود اس نے تجھے رزق بھی دیا، بادشاہت بھی عطا فرمائی، سب کچھ عطا فرمایا، تو سب کچھ لینے کے باوجود اپنے رب کا وفادار نہ بنا، تو اس سے تو یہ کتے اچھے ہیں کہ میں نے ان کو چند مہینے کھلایا تو یہ میرے پاؤں چومنے والے بن گئے ہیں۔ تو ہر بندہ اس بات کے اوپر غور کرے کہ کتے کو اگر بندہ 4 دن بھی کھانا ڈال دے، وہ کتا آپ کے پاؤں چومنے لگ جاتا ہے۔ وہ جو خالق و مالک ہمیں صبح و شام کھلا رہا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے، جس نے جوانی دی، صحت دی، اولاد دی، سب کچھ دیا، ہم اس کے وفادار کب بنیں گے؟ ہم اس کی عبادت کے لیے وقت کب نکالیں گے؟ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔